السلام علیکم میرے دوستو، آج ہم جانیں گے کہ سیف اللہ کا لقب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ملا۔ تو یہ بات ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے کچھ عرصے بعد ہی غزوہ موتا پیش آیا۔ غزوہ موتا ایک جنگ کو کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ کا واقعہ پیش آیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ کے لیے اپنے فوج کا سپہ سالار منتخب کیا اور حفاظتی اقدامات کے طور پہ فرمایا، اگر زید شہید ہو تو جعفر سپہ سالار ہوں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو تو عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر ان کی بھی شہادت ہو جائے تو فوج جسے مناسب سمجھے سپہ سالار بنا لے۔ حدیث بخاری میں ہے کہ جس وقت موتا میں جنگ لڑی جا رہی تھی، عین اسی وقت مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت تک کوئی قاصد مدینہ منورہ میں نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دیکھو جنگ شروع ہوئی، اب میرا زید شہید ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا، اب میرا جعفر شہید ہو گیا۔ یہ بیان فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ بہت زیادہ عزیز تھے، کیونکہ حضرت جعفر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور اولین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال جب مکہ میں کافروں نے مسلمانوں کا جینا محال کر دیا تھا تو آپ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ کی جانب ہجرت فرما گئے اور حبشہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے تقریباً 12 سال قیام پذیر رہے، اور ان دنوں اسلام کی تبلیغ کا حق بھی ادا کیا۔ شاہ نجشی آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ 7 ہجری فتح خیبر کے موقع پر آپ اپنے تمام مسلمان ساتھیوں کو لے کر مدینہ تشریف آتے ہوئے خیبر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتا نہیں سکتا کہ آج مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر بن ابو طالب کے آنے کی۔ اور آپ نے خیبر کے مال غنیمت میں سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھی حصہ دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اب عالم امیر عبداللہ ابن روا نے اٹھا لیا اور گھماسن کی لڑائی ہو رہی ہے۔ کچھ دیر جنگ کے حالات ارشاد فرماتے رہے اور پھر فرمایا، اب میرا عبداللہ بن روا بھی شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے ماحول کا صلاح مشورے سے حضرت خالد ولید کو سپہ سالار چن لیا۔ مسجد نبی میں تشریف رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے جھنڈا سنبھال لیا، اب مسلمانوں کو خیر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد فرما۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے دشمن اسلام کی آنکھیں کھول دی، جو اپنی کثرت اور بال بوتے پر شمع اسلام کو گل کر دینا چاہتے تھے۔ معتبر روایتوں کے مطابق اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فن حرب و ضرب کے جوہر دکھائے کہ دشمن ان کی تلوار سے پناہ مانگتے تھے۔ اس جنگ میں آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہو کر موتا سے واپس مدینہ پاک پہنچے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں دیکھا حال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی تلوار سیف اللہ کا لقب ملا۔ تیری دوستی سے پہلے میں کچھ جانتا تھا، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے مجھے انمول کر دیا۔